پاکستان کی تاریخ ایک طویل اور اہم سفر ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد، قربانیوں اور خوابوں کا سفر ہے۔ 711 میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور یوں برصغیر میں اسلام کی آمد ہوئی۔ بعد میں غزنوی، غلامان، خلجی، تغلق، لودھی اور مغل سلطنتیں آئیں۔ مغل سلطنت 1526 سے 1857 کے دور میں برصغیر ثقافت، معیشت اور فن تعمیر میں عروج پر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، مگر ناکامی کے بعد مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا اور ان کی سیاسی اور تعلیمی حالت کمزور کر دی۔ 1906 آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں ہوا تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم اور الگ شناخت کی طرف راغب کیا۔ 1937 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 23 مارچ 1939 میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان مضبوط ہوئی۔ مسلمانوں نے زبردست قربانیاں دیں، ہجرت، جان و مال کا نقصان اور فسادات کا بھی سامنا کیا۔ برصغیر کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ اس وقت پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان آج کا پاکستان۔ ابتدا میں پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ مہاجرین کی آباد کاری، کشمیر کا مسئلہ اور معیشت کی بحالی بڑے مسائل تھے۔ 1956 میں پہلا آئین نافذ ہوا اور پاکستان اسلامی جمہوریہ قرار پایا۔ 1971 میں سیاسی اور لسانی اختلافات کے باعث مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان نے فوجی اور جمہوری ادوار بھی دیکھے۔ 1973 کا آئین آج بھی نافذ ہے، کچھ ترامیم کے ساتھ۔ معیشت، تعلیم، سائنس، دفاع اور کھیلوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام اور کرپشن جیسے مسائل بھی درپیش رہے۔ 14 اگست 1947 کا دن خوشیوں، قربانیوں اور دکھوں سے بھرا تھا۔ آزادی کی صبح طلوع ہوئی، مگر اس کے پیچھے ہزاروں آنکھوں کے آنسو، لاکھوں دلوں کا درد چھپا ہوا تھا۔ اور جب ہجرت شروع ہوئی تو بھارت سے پاکستان آنے والی کئی ٹرینیں لوگوں سے بھری ہوئی نکلیں، مگر جب وہ پاکستان کے اسٹیشن پر پہنچی تو وہ انسانی خون اور لاشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ اسٹیشنوں پر کھڑے لوگ خوشی کی بجائے چیخوں اور آہوں کے ساتھ اپنے پیاروں کا استقبال کر رہے تھے۔ ایک بزرگ عورت کی گواہی کے مطابق وہ اپنی بچی کے ساتھ پاکستان آ رہی تھی۔ راستے میں حملہ ہوا اور اس نے بچی کو چپ کرانے کے لیے لوری گائی، مگر جب پاکستان کی سرحد پر پہنچی تو بچی خاموش تھی۔ ہمیشہ کے لیے اس کی ماں کی گود خالی ہو گئی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر اب بھی پاکستان کا نام تھا۔ بہت سے گاؤں اور قافلے راستے میں حملوں کا شکار ہوئے۔ کئی جگہ درختوں پر لٹکی ہوئی عورتوں کے کپڑے، بچوں کے کھلونے ملتے تھے۔ یہ آزادی کی قیمت تھی جو آنے والی نسلوں کو آزادی کا مطلب سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ ہزاروں بچے پاکستان پہنچے، لیکن ان کے والدین قتل کر دیے گئے تھے۔ کچھ بچے پیدل چلتے چلتے سرحد پار کر کے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر کہاں ہے تو یہ صرف اتنا کہا، ہمارا گھر تو وہی رہ گیا ہے، اب ہمارا گھر پاکستان ہے۔ یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ آزادی کی قیمت بہت بڑی ہے۔ آج ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں کیونکہ کسی نے اپنی جان دے کر یہ آزادی خریدی تھی۔ تقسیم ہند کے وقت لاکھوں مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آئے۔ راستے میں قافلوں پر حملے ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے
بہت سے مسلمان سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان پہنچے، صرف اس لیے کہ اپنے ایمان کے ساتھ آزاد زندگی گزاریں گے۔ ہجرت کے دوران خواتین اور بچوں پر ظلم ہوا، لیکن لوگوں نے پھر بھی ہجرت کا سفر جاری رکھا۔ پاکستان قربانیوں، صبر اور اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ یہ ملک ہمیں تحفے میں نہیں ملا، بلکہ خون کے دریا عبور کر کے ملا ہے۔ 14 اگست کا مطلب یہ نہیں، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس دن کو ناچ گانے میں اور سڑکوں پر عیاشی کرتے ہوئے گزار دیں، بلکہ اس دن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی ملک عطا کیا، جس کے اندر ہم آزادانہ طور پر اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔